اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ ایک علمی کتابی بات آپ سن لیں، پھر ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ ختم نبوت بڑا ایشو ہے یا شرک بڑا ایشو ہے؟ شرک۔ تو ان کو کون سی چیز کانفیڈنس میں رکھے ہوئے ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم مشرک تو نہیں ہیں، وہ کسی دربار پہ نہیں جاتے، کسی جھنڈے کو سلام نہیں کرتے، کسی قبر کے آگے نہیں جھکتے۔ وہ کہتے ہیں یار یہ بریلوی دیوبندی تو ہے مشرک، شیعہ بھی بہت شرک کرتے ہیں، اہل حدیث کچھ بہتر ہے، کم از کم شرک نہیں کرتے۔ تو وہ تو سر کسی کھاتے میں نہیں مان رہے آپ کے فرقوں کو۔ تو سر جب اتنی بڑی خرابیاں کسی کو نظر آ رہی ہو نا، تو وہ اپنی خرابیاں پھر پیچھے چلی جاتی ہیں ان کی، یہ ایک نیچرل ہو جاتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، ذرا توجہ کیجئے، غور فرمائیے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ ایک بار مجھے یہ الہام ہوا کہ خدا قادیان میں نازل ہوگا اپنے وعدے کے موافق۔ تذکرہ مجموعہ الہامات، صفحہ نمبر اس کا 452 غالباً۔ اب بتائیں قادیانیوں کے ہاں مرزا غلام احمد قادیانی کیا ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے، اس کی بات کی ویلیو کیا ہے؟ تو اس کے اس دعویٰ پر ایمان لا کر قادیانی مشرک ہے یا نہیں ہے، یہ آپ بتائیں گے۔ آپ کہتے ہیں شرک تو نہیں کرتے، شرم دہشت جھجک پریشانی ناز سے کام کیوں نہیں لیتی آپ جی وہ، مگر یہ سب کیا ہے، تم میرا نام کیوں نہیں لیتے؟ تو میں پوچھتا ہوں کہ حضرت صاحب آپ نام کیوں نہیں لیتے؟ آپ نشاندہی کر رہے ہیں، ہم مسئلہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ اب آئیے غور کیجئے، توجہ فرمائیے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں نے اپنے کشف میں یہ بات دیکھ لی ہے کہ میں خود خدا ہوں، اور یقین کیا کہ وہی ہوں، معاذ اللہ۔ یہ معاذ اللہ میری طرف سے ہے، مرزا نے نہیں لکھا، حوالہ آپ کے سامنے اصل کتاب سے ہے۔ مرزا قادیانی کیا کہتا ہے میں نے اپنے کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں۔ اس مرزائی دعوے کو مان کر بھی وہ مشرک ہیں تو نہیں ہیں، یہ آپ بتائیں گے۔ انہوں نے اگر وہ اس کی بات کو جھٹلاتے ہیں تو وہ تو اپنے پھر ان کے ہاں سٹیٹس کیا ہے، اور اگر وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں پھر وہ مشرک کیوں نہ ہوئے؟ آپ کو مشرک جو نظر آتے ہیں اہل اسلام وہی نظر آتے ہیں، اور آپ انہی کو گندا کرنے پر تلے ہوئے، اور اتنا گندا کہ قادیانیوں سے بھی آگے کے گندے۔ یہ خود آپ نے نتیجہ نکالا، میں نے نہیں کچھ بھی کیا، میں نے نہیں نتیجہ نکالا۔ تو جو کچھ بھی کسی نے کہنا ہے وہ مجھے نہ کہیں۔ یہ ویڈیو موجود ہے، اس کو دیکھ لیں، آڈیو موجود ہے۔ اور مرزا قادیانی لکھتا ہے حقیقت الوحی میں کہ یعنی بابو الہی بخش چاہتا ہے کہ تیرا حیض دیکھے یا کسی پلیدی اور ناپاکی پر اطلاع پائے، مگر خدا تعالی تجھے اپنے انعامات دکھائے گا جو متواتر ہوں گے، اور تجھ میں حیض نہیں بلکہ وہ بچہ ہوگا جو بچہ بامنزلہ اتفال اللہ ہے۔ بامنزلہ اتفال کیا ہے وہ؟ یعنی بچے کے منزل میں وہ کیا ہے؟ اللہ، معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ اگر اس غلط نظریے کا رد کرنا مقصود نہ ہوتا تو ایسی گندی کتاب کو میں ہاتھ بھی نہ لگاتا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آئیے یا ہماری اصلاح کیجئے یا اپنی اصلاح کیجئے۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ سے پیوستہ اپنے بیان میں یہ عرض کیا تھا کہ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے تو کفر کو کفر کے الزام سے کاٹ دیا جائے، یہ ہے ہمارے بھائی کا خیال۔ اور یہ صرف ہم نہیں کہ اپنے طور پر بنا رہے ہیں، بلکہ وہ ایسا کرتے ہیں،
اور کرنے کے بعد پھر نتیجہ بھی وہ نکالتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں باقاعدہ۔ فائدہ اس سے کیا ہوگا؟ یعنی ایک ہے کافر، دوسرے میں کرنا آپ نے کفر ثابت۔ فائدہ کس کو ہوگا؟ کفر کو۔ نقصان کس کا ہوگا؟ ان اہل اسلام کا جن کے پیچھے حضرت صاحب خود نمازیں پڑھنے کے قائل ہیں۔ اب یہاں سوال ہے کہ حضرت صاحب اگر یہ لوگ آپ کی نظر میں مشرک ہیں اور قادیانیوں سے بڑے مجرم ہیں تو پھر ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا کیسے صحیح؟ اور جو بقول آپ کے ان سے چھوٹے مجرم ہیں ان کے پیچھے نمازوں کا کیا حکم ہے؟ بڑے مجرموں کے پیچھے آپ کہتے ہیں میں پڑھتا بھی ہوں، قائل ہوں، فاعل ہوں۔ آپ نے خود ان کو دوسروں کو ہلکے مجرم ثابت کیا ہے، چھوٹے مجرم۔ تو پھر چھوٹے مجرم تو پھر ان کے پیچھے نمازوں کے بارے میں آپ کا علمی کتابی کیا حکم ہے؟ دوسرا میں یہ عرض کر دوں، کسے دھوکہ دے رہے ہیں آپ، خود کو یا عوام الناس کو؟ اس سوال کو حل کیجئے۔ دوسرا سوال، پاکستان میں کثرت کے ساتھ ایسے نکاح موجود ہیں، ایسی شادیاں موجود ہیں کہ بیوی بریلوی ہے، شوہر جو ہے وہ اہل الحدیث ہے، بیوی اہل الحدیث ہے، شوہر جو ہے وہ بریلوی ہے۔ تو اب ان نکاحوں کا کیا حکم ہے؟ نکاح قائم ہو گئے ہیں یا زنا کر رہے ہیں معاذ اللہ؟ بقول آپ کے وہ تو قادیانیوں سے بڑے مجرم ہیں، تو ان کے نکاح، ان کے تعلقات زوجیت کا ان پر آپ کا کیا علمی کتابی فتویٰ آئے گا؟ یعنی وہ رشتے حلال ہیں یا حرام ہیں؟ اگر کہیں حلال ہے تو پھر اس بڑے ایشو پر کمپرومائز کی کیا دلیل ہے؟ یعنی آپ کے نزدیک تو یہ بڑا ایشو ہے، جیسا کہ آپ نے کہا، اور بلا شبہ ہم بھی کہتے ہیں شرک بڑا ایشو ہے، لیکن اس پر آپ پھر کمپرومائز کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی اس میں آپ علمی کتابی دلیل دیں۔ اگر حرام ہے، آپ کا جواب دوسرا آتا ہے، تو پھر کتنے اہل اسلام پر زنا کا فتویٰ صادر ہوگا اور کتنے بچے بچیوں پر حرامی ہونے کا فتویٰ معاذ اللہ آپ کی طرف سے لگے گا، اور مشرکین کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے قائل و فاعل ہونے والے پر خود پر علمی کتابی کیا فتویٰ لگے گا؟ ظاہر ہے کہ آپ خود اس فتویٰ کی زد میں آ جائیں گے۔ اگر وہ اہل اسلام ہیں تو ان کے نکاح درست، اولادیں جائز، تو پھر ان کو قادیانیوں سے برے ثابت کرنے کا کیا مقصد ہے آپ کا؟ اگر آپ کہتے ہیں نہیں وہ ہے اہل اسلام ہی، مسلمان ہیں، جیسا کہ آپ ان کے پیچھے نمازیں، پھر میں یہ پوچھتا ہوں کہ ان کو قادیانیوں سے برے ثابت کرنے کا آخر مقصد کیا ہے؟ آپ جو نتیجہ نکال رہے ہیں اہل اسلام کے لیے، اس کے بعد یہ سوالات کھڑے ہوتے ہیں، ان کا علمی کتابی جواب دیجئے۔ آپ نے چند بندے رکھے ہوئے ہیں، جی وہ جی یہ بتائیں جی، وہ سوال ہوتے ہیں، تو یہ سوال بھی ذرا ہو جائیں، کوئی بھائی ہماری ہیلپ کرے، یہ سوال ہمارے بھائی کے پاس لے جائے اور ہمارے ان اشکالات کو، ان سوالات کو حل کیجئے علمی کتابی طریقے سے۔ جزاک اللہ۔